السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آئیے ایک دلچسپ واقعات سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس سے کچھ اسباق، کچھ سبق، کچھ نصیحت آموز باتیں سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ جنگل کی طرف شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ اچانک ایک سانپ نے آپ کا راستہ روکا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے دم کے بل کھڑے ہو کر حضرت حمیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مدد طلب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پیچھے ایک شخص لگا ہوا ہے، وہ مجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، آپ میری حفاظت کیجیے۔ اللہ آپ کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن عرش کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب اس طرح سے کہا تو حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم کون ہو اور تمہاری میں مدد کیوں کروں؟ اس پر اس سانپ نے کہا میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے خاندان سے ہوں، اور آپ اسی سبب سے اس نیکی کی خیر خواہی کی نیت سے ہماری مدد کیجیے اور مجھے پناہ دیجیے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر پوچھا کہ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں، میں کیسے چھپا سکتا ہوں یا کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ سانپ نے کہا آپ مجھے اپنے پیٹ میں جگہ دیجیے، یعنی آپ مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیجیے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس سانپ کو اپنے پیٹ میں، یعنی جیسے آپ نے منہ کھولا تو منہ کے ذریعے سے وہ سانپ حضرت حمیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ پیٹ میں داخل ہو گیا، کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان تیز تلوار لیے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے آیا اور آ کر کہنے لگا کیا آپ نے کسی سانپ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اس سانپ کو چھپایا ہے اپنے چادر یا کسی دوسرے سامان میں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نفی میں جواب دیا، انکار کیا۔ جب وہ نوجوان چلا گیا، نوجوان جانے کے بعد وہ سانپ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ سے ہلکا سا نکل کر اپنے منہ کے ذریعے سے فصیح زبان میں بولا اور پوچھنے لگا کیا میرا دشمن چلا گیا؟ اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا ہاں وہ چلا گیا۔ حضرت حمیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سانپ سے کہا اے سانپ اب تو میرے پیٹ سے نکل جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو، آزمائش میں نہ پڑ جاؤں۔ اس پر اس سانپ نے کہا میں کیوں نکلوں، میں نہیں نکل سکتا۔ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا اور احسان کا بدلہ یہ تو دے گا۔ اس پر شیطان نے کہا کہ آپ کو یہ احسان کرنے کس نے کہا تھا؟ جنت میں نے آپ کے بابا آدم کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا تھا، آپ نے مجھ پر کس بات پر بھروسہ کیا؟ نہ میرے پاس کوئی سامان ہے، نہ میرے پاس کوئی سواری ہے کہ جس سواری کے ذریعے سے آپ کا تعاون کروں، مدد کر سکوں، تو کس لالچ میں آپ نے میری مدد کی؟ حضرت حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، واقعی دل کو چھو جانے والی بات۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی لالچ نہ تھی، مجھے اللہ عز و جل کی رضا نے، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر نے تیرے اور تیری مدد کے اور تیری خیر خواہی کے لیے مجھے ابھارا اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے میں نے تیری مدد کی ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا، اب وہ سانپ جو ہے پیٹ سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب اس سانپ نے کہا کہ اب دو راستے ہیں، یا تو میں تمہارے جسم کے اندر زہر کو پھونک دوں یا میں تمہارے دل کو چھید کر دوں، دل کو سوراخ کر دوں، اور پھر یوں تو مر جائے گا۔ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سانپ سے کہا ذرا ایک کام کر، مجھے اس پہاڑ کے فلاں جگہ پر پہنچا کر، بلکہ مجھے وہاں جانے دے، اور جب وہاں پہنچ جاؤں اس کے بعد مجھے مار دینا۔ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مکان پر، اس جگہ پر جہاں انہوں نے جانا تھا وہاں گئے اور جا کر موت کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک ایک خوبصورت حسین و جمیل چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا نوجوان ظاہر ہوا۔ اس نوجوان نے کہا اے بزرگ، اے حمیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کیوں موت سے مایوس ہو گئے؟ آپ کیوں موت کی جو ہے تمنا کر رہے ہیں، یا موت کی طرف آپ کیوں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارا ماجرا سنایا اور اس سانپ کا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس نوجوان نے
ایک بوٹی نکالی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھلایا. جیسے ہی کھلایا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور ایک چہرہ بدل گیا. پھر دوسری مرتبہ آپ نے پھر اس نوجوان سے بوٹی لے کر جڑی بوٹی لے کر کھایا تو پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا. پھر تیسری مرتبہ اس نوجوان نے پھر ایک جڑی بوٹی کھلائی جس کے سبب سے وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر گیا اور مرنے کے بعد پچھلے مقام سے وہ نکل باہر ہوا. جب یہ معاملہ ہو گیا تو حضرت حمری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا اے نوجوان تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ عز و جل نے حکم دیا، میں آپ کا نیک عمل ہوں. اللہ نے مجھے اس وقت حکم دیا جب فرشتوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، اللہ ان پر رحم کر. اس پر اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور مجھے حکم دیا اور میں آپ کا نیک عمل ہوں. مجھے رب نے حکم دیا اے فلاں شخص کا نیک عمل جا اور میرے بندے کی حفاظت کر. چنانچہ میں آیا ہوں، میں آپ کا نیکی اور آپ کا نیک عمل ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا ہے. اس بات سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ بعض اوقات نیکی کرنے پر جزا تو بظاہر نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب بنا دیتا ہے، ایسی مدد فرماتا ہے جہاں سے کچھ گمان بھی نہیں ہوتا. اس بات سے ایک یہ بھی پتا چلا کہ جو کام رب کی رضا کے لیے کی جائے تو اللہ عز و جل غیب سے مدد فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں، بہت سارے مدنی پھول اس سے ہمیں چننے کو ملے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا کام، بھلائی کی باتیں، بھلائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ سلسلہ رہا تو ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ امن کا سلسلہ جاری ہو جائے گا.